کیا ہو اگر آپ کے یہاں سے کوئی آپ کا وفادار اچانک سے بغیر کوئی وجہ کے کام چھوڑ کر چلا جائے؟ یہ قصہ اسی حوالے سے ہے کہ ایک بادشاہ کے یہاں اس کا وزیر اچانک سے اپنی وزارت چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ معلوم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے پاس پہنچتا ہے اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کس وجہ سے چھوڑے ہو؟ کسی چیز کی کمی آ گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، بتائیں۔ تو وہ وزیر بڑے ہی نرم لہجے سے کہتا ہے کہ بادشاہ، میں تمہارے یہاں نوکری نہیں کروں گا، میں وزارت نہیں کروں گا، اس کی 6 بڑی وجوہات ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ وجوہات بیان کیے جائیں۔ تو وزیر نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ یہی کہی کہ میں تمہارے یہاں جب رہتا ہوں تو تم سنگھاسن پہ اپنی گدی پہ بیٹھے رہتے ہو، اپنی مسند پر، اور ہم تیری بارگاہ میں سر جھکائے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن اب میں جس بادشاہ کی غلامی کر رہا ہوں اس بادشاہ کے یہاں کھڑا رہنا بھی ادب ہے اور بیٹھنا بھی ادب ہے، اس کا مجھے وہ خود حکم دیتا ہے۔ بادشاہ بڑی حیران ہوا، پھر کہا دوسری بات اس وزیر نے کہی کہ میں جب تمہارے پاس ہوتا ہوں تو تم کھانا کھا رہے ہوتے ہو اور ہم ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہ آ جائے اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ لیکن یقین مانو اب میں جس بادشاہ کی غلامی کر رہا ہوں وہ بادشاہ نہ صرف مجھے کھلاتا ہے بلکہ وہ خود کھانے سے پاک ہے، مگر مجھے بھرپیٹ کھلاتا ہے اور مجھے اس چیز کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تیسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ تم سوئے رہتے ہو اور ہم تمہاری حفاظت میں تعینات رہتے ہیں، مگر اب میں جس بادشاہ کی غلامی میں آیا ہوں وہ بادشاہ خود سونے سے پاک ہے، مگر جب میں سوتا ہوں تو وہ میری حفاظت فرماتا ہے۔ پھر چوتھی بات وہ وزیر نے کہی کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی میں آپ سے کوئی چیز مانگتا تو ڈرتا رہتا تھا کہ کوئی چیز آپ دیں یا نہ دیں، اس پر بڑی سوال و جواب ہوتی، اور حتیٰ کہ اے بادشاہ آپ مجھے یہ کہہ دیتے تھے کہ کیا میں نے تجھے اس سے پہلے یہ نہیں دیا، اس سے پہلے یہ نہیں دیا، اور پھر وہ چیز اپنی حیثیت کے مطابق آپ دیا کرتے تھے۔ مگر اب میں جس بادشاہ کی غلامی میں آیا ہوں وہ بادشاہ اتنا بڑا دلیر ہے اور اتنا سخی ہے کہ وہ ایک بار بھی یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں چاہیے، کس لیے چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ اس سے پہلے میں نے تمہیں دے رکھا ہے، بلکہ وہ اس سے جتنا مانگا جائے اس سے کہیں زیادہ وہ دیتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس ڈر میں جیا کرتے تھے، اس خوف میں جیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کون سی غلطی ہو جائے، کب کیا غلطی ہو جائے اور ہمارا سر ہمارے دھڑوں سے جدا ہو جائے۔ لیکن اب میں جس بادشاہ کی غلامی میں آیا ہوں اس بادشاہ کے یہاں چاہے جتنا مرضی غلطی کر لے، انسان اگر توبہ کر لے، اس سے معافی مانگ لے، تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر غلطی کر دوں اور اگر سچے دل سے معافی مانگ لوں تو وہ بادشاہ اتنا رحیم ہے کہ وہ میری غلطیوں کو ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سب سے آخر بات، چھٹی بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ کب تم سے زیادہ طاقتور بادشاہ آئے، تم سے جنگ کرے اور تمہارا خاتمہ کر دے اور ہمیں قیدی بنا لے، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے قیدی بنائے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں جان سے مار دے، پھانسی پہ چڑھا دے۔ اور اس بات سے مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا، لیکن اب میں جس بادشاہ کی غلامی میں آ گیا ہوں یہ بادشاہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ وہ بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے کس بادشاہ کی غلامی اختیار کر لی ہے؟ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ میں کوئی دنیا دار بادشاہ کی غلامی میں نہیں آیا، بلکہ اس بادشاہ کی غلامی میں آیا ہوں جو تمام بادشاہوں کے نظام کو چلاتا ہے،
یعنی پروردگار اللہ رب العزت کی بادشاہت کی غلامی میں آ چکا ہوں میں۔ جب یہ سنتا ہے تو وہ بادشاہ کا سر جھک جاتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ اے وزیر تم میرے لیے بھی دعا کرو کہ میں بھی اس بادشاہ کی غلامی میں آ جاؤں اور میرا بھی دل اس طرف مائل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے اگر کوئی دل لگا لے تو یقین جانے پھر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے ڈر نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کو ہرا دے، یا پھر یہ چیز کبھی نہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم جو غلطی کریں تو اس کی سزا اسی وقت ہمارا سر تن سے جدا کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دیے ہیں۔ اور بے وجہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بخش دیتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ وہ بے وجہ بخش دیتا ہے، ورنہ اور کوئی نہیں ہے دنیا میں جو بے وجہ بخش دے، مگر اللہ کی ذات اتنی عظیم الشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں۔ السلام علیکم۔